اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کا آخری ٹکڑا، آخری حصہ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا گیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ان قریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو بدلہ عطا کریں گے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے حوالے سے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے بیان کرنے کا، اس میں دو طرح کا اسلوب بھی پایا جاتا ہے، دو طرح کا انداز پایا جاتا ہے۔ ایک انداز ہوتا ہے الوعد اور ایک ہوتا ہے الوعید۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی وعید کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، تو وہی اللہ رب العالمین کسی چیز پر وعدے کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ اچھی چیز بھی ملے گی۔ تو یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے، الوعد وعدہ کرنا اور ایک الوعید سزا سنانا۔ یعنی وعید کسے کہتے ہیں؟ گناہوں پر سزا، اور وعد کس کو کہتے ہیں؟ اچھائیوں پر جزا۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن حکیم کا۔ اس اسلوب کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ وسطیت کی دعوت دیتا ہے اور اس کے اندر وسطیت پائی جاتی ہے۔ وسطیت کا مطلب ہوتا ہے یہ اعتدال کی راہ اپناتا ہے، درمیانی راہ اس پر ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ کسی چیز کے وعدے کی بات کرتا ہے تو وعید کی بھی بات کرتا ہے، اور جب وعید کی بات کرتا ہے تو وعدے کی بات کرتا ہے۔ اس سے یہ اصول اپنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کسی بھی عبادت کے 3 رکن ہوا کرتے ہیں۔ اگر عبادت میں یہ تینوں رکن نہیں پائے جائیں گے تو عبادت مکمل نہیں کہلاتی ہے۔ کیا 3 رکن ہیں عبادت کے؟ نمبر 1 الخوف، نمبر 2 المحبت، نمبر 3 الرجاء۔ معنی اس کا یہ کہ عبادت کرتے وقت 3 پہلو ہمارے دل کے اندر ہونے چاہیے۔ نمبر 1 خوف میں عبادت کریں، نمبر 2 محبت میں عبادت کریں، اور نمبر 3 امید میں عبادت کریں۔ یہ تینوں پہلو نہیں ہوگا تو عبادت کی عمارت کڑی نہیں ہوگی۔ صرف خوف میں عبادت نہیں کی جا سکتی، اور صرف محبت میں بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور صرف امید پر بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تینوں چیز ہوگی تب عبادت مکمل ہوتی ہے۔ یعنی عبادت اللہ کے خوف سے بھی کرنی ہے، عبادت اللہ کی محبت میں بھی کرنی ہے، اور عبادت اللہ سے چاہت میں بھی کہ اللہ جنت دے، ہمیں اس کا بدلہ دے۔ یہ تینوں عبادت پہلو سے عبادت کی جائے گی، اور اگر ذرہ برابر بھی ہٹے اس ٹریک سے تو پھر گمراہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے فرقے وجود میں آئے اس اصول کو لے کر۔ ایک فرقہ مرجیہ تھا، مرجیہ، جنہوں نے قرآن حکیم سے صرف وعدے کے اسلوب کو اختیار کیا لیا کہ کہاں کہاں اللہ رب العالمین وعدے کرتا ہے، تو اس وعدے پر ہی ڈپینڈ ہو کر اس نے کہا کہ بس مرجیہ کہتے ہیں صرف امید پر چل رہی ہے زندگی، ہر چیز معاف ہو جائے گی۔ غلط۔ اور وعید کی ساری اسلوب کو چھوڑ دیا، جس میں سخت ترین دھمکی ملی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا الخوارج اور المعتزلہ، یہ کیا کیا؟ انہوں نے ساری وعید کے اسلوب کو لے لیا قرآن حکیم کے اور وعدے کے چھوڑ دیا۔ نہیں، صرف خوف میں عبادت کی جانی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جب بھی پورے غلو کیا نصوص کے اندر اور صرف وعید 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 سناتے رہے، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ، یہ کرو گے ایسا ہوگا، یہ کرو گے ایسا ہوگا۔ لیکن آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھو گے تو آپ کو دونوں چیز نظر آئے گی۔ کیا چیز نظر آئے گی؟ وہ وعد بھی سناتے ہیں، وعید بھی سناتے ہیں، امید بھی دلاتے ہیں۔ اسی تینوں کے درمیان انسان برابر رہ سکتا ہے، ورنہ برابر نہیں رہ پائے گا۔ تو اس اسلوب کو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔
جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. مانا اس کا ہے کہ خود نقصان اٹھائے گا. یہ ہے وعید، دھمکی، سزا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار ہے اللہ انہیں بدلہ عطا فرمائیں گے. یہ ہے وعد. یہاں اچھائی پر بدلنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہاں پر برائی پر دھمکی دی گئی ہے. تو دونوں اسلوب آئے نا، تو ترغیب و ترہیب، یہ سمجھے آپ، دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے. انسان صرف جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کر سکتا اور جائز بھی نہیں ہے، بلکہ جنت کی امید میں بھی عبادت کرے اور اللہ کی محبت میں بھی عبادت کرے. تینوں چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی بات بیان کرنے کی. دوسری بات اس کے اندر فرمایا گیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. تو وقفے سے میں کبھی کبھی آپ کو قرآن حکیم کا اعجاز بھی بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم کتنا جامع کلام ہے. آپ دیکھیں گے اس میں آیا ہوا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو بدلہ عطا کریں گے. یہ جو سین شروع میں اتنا دکھائی دے رہا ہے، سین وَسَيَجْزِي اللَّهُ ہے اصل یجزی اللہ، لیکن جو سین دکھائی دے رہا ہے سین، اور ایک اور لفظ اسی کے معنی کے لیے آتا ہے سوفا. دونوں کا معنی ہوتا ہے ان قریب کوئی کام ہونے والا ہے، جلد ہی کوئی کام ہونے والا ہے، دونوں کا معنی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے دونوں میں فرق کیا ہے. سین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کام ہوگا لیکن اس کا وقت بڑی جلدی ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اللہ بدلہ دیں گے تو اس کا جو وقت ہے قریب ہے بہت. اور سوفا لگا کے بولیں گے تو اس کا وقت تھوڑا دور ہو جاتا ہے. سوف یجزی اللہ، اللہ بدلہ دیں گے تو مطلب دیں گے لیکن وقت تھوڑا دور ہے. لیکن سین لگا کے بولیں گے سیجزی اللہ تو مانا ہوگا اللہ بدلہ دیں گے لیکن وہ وقت قریب ہے. دیکھیے کتنا اعجاز ہے قرآن حکیم کے، کسی لفظ کے بدلنے سے کتنا بڑا ڈفرینٹ آ گیا. تو یہ یہاں پر اللہ نے سوفا نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ سین. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ٹھیک ہے، یعنی یہ کام فوراً ہوگا، یہ بدلہ فوراً ملنے والا ہے. تو اور بھی بہت سارے معنی لیکن یہاں پہ ذکر نہیں کرنا، وقت کم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شکر گزاروں کو ہم بدلہ دیں گے. تو آپ شکر کو سمجھ لیں. شکر جب ادا کریں گے جب آپ کو شکر کا معنی پتا ہوگا، شکر کس کو کہتے ہیں. تو آپ اپنے ہاتھ پر ٹرائنگل بنائیے، ایک مثلث بنائیے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ ٹرائنگل آپ بنا لیں گے تو اس کو شکر کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے. ایک ٹرائنگل پہ آپ لکھیے قلب، دل سے. ایک ٹرائنگل پہ آپ لکھیے لسان، زبان سے. اور ایک ٹرائنگل پہ لکھیے آپ جوارح، جسم کے اعضاء سے. دل، زبان اور اعضاء جسمانی، ان تینوں کے ذریعے شکر ادا ہوتا ہے. دل سے کیسے؟ دل سے مطلب یہ ہے دل سے شکر ادا کرنے کا کہ دل کے اندر یہ اعتقاد رکھا جائے، یہ اعتراف کیا جائے جتنی نعمت مجھے ملی ہے اللہ کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے. یہ شکر کا ایک پہلو ہوا. نمبر دو، لسان سے. پھر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اس نعمت پر. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ علی کل حال، یعنی جو بھی حمد و ثنا سنتوں سے ثابت ہے بیان کریں. یہ ہوگی زبان سے شکر. اور تیسرا جوارح یعنی اعضاء جسمانی سے. اعضاء جسمانی سے شکر یہ ہوگا کہ جو نعمت جیسی ہے اس کے حساب سے اس پر عمل کرے، طاعت کے کاموں میں لگائے ایسی نعمت کو. مثال کے طور پر چند مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو اللہ نے علم کی نعمت نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر رکھا ہے، تو علم کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ دل سے ایسا کریں گے کہ اللہ یہ جو علم دیا ہے تیری طرف سے ہے. زبان سے یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. لیکن عمل سے کیسے کریں گے؟ عمل سے یہ کریں گے اس علم پر عمل کریں گے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اسی طرح مال اگر عطا کر رکھا ہے تو مال کا شکر اس طرح سے ادا ہوگا کہ مال کو اللہ کی اطاعت کے کاموں پہ لگایا جائے. اسی طرح اگر بدنی قوت اللہ نے دی کہ طاقت، قوت اور جسمانی طور پر انسان بہت مضبوط ہے تو اپنے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگائے. یہ ساری جیسی نعمت ہے ویسے ویسے اس کا شکر ادا ہوگا. اگر آپ نعمت استعمال کرتے اور عمل نہیں کرتے تو آپ شکر گزار نہیں ہیں. کبھی کبھی انسان دل سے شکر گزار ہوتا ہے، زبان سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمل سے شکر گزاری نہیں. تو تینوں پہلو جب کمپلیٹ ہوں گے تبھی شکر گزار بندے بنیں گے. اور ایسے ہی بندے کے بارے میں رب نے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ایسے شکر گزاروں کو اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو یہ چند باتیں آیت کے آخری ٹکڑے سے بتانی مقصود تھی، وہ بتا دی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرما.
آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.